بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کسی بادشاہ نے اپنے ملک سے تمام پڑھے لکھے عقل مند اور عالم قسم کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، کیا کوئی ایسا مشورہ، منتر یا مقولہ ہے کہ جو ہر قسم کے حالات میں کام کرے اور ہر صورتحال اور ہر وقت میں اس ایک سے کام چل جائے؟ کوئی ایسا مشورہ جو کہ میں اگر اکیلے میں ہوں اور میرے ساتھ کوئی مشورہ کرنے والا نہ ہو تب بھی مجھے اس کا فائدہ ہو؟ تمام لوگ بادشاہ کی اس خواہش کو سن کر پریشان ہو گئے کہ کون سی ایسی بات ہے جو کہ ہر وقت ہر جگہ کام آئے، جو کہ ہر صورتحال، خوشی، غم، الم، آسائش، جنگ و جدل، ہار جیت، غرض کے ہر جگہ فٹ ہو سکے۔ کافی دیر آپس میں بحث و مباحثہ کے بعد ایک بوڑھے آدمی نے ایک تجویز پیش کی جسے تمام نے پسند کیا اور وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں ایک کاغذ پیش کیا اور کہا، اس میں وہ بات موجود ہے جس کی خواہش آپ نے کی تھی، شرط صرف یہ ہے کہ آپ اس کو صرف اس وقت کھول کر دیکھیں گے جب آپ اکیلے ہوں اور آپ کو کسی کی مدد یا مشورہ درکار ہو۔ بادشاہ نے اس تجویز کو مان کر کاغذ کو نہایت حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد پڑوسی دشمن ملک نے اچانک بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ بادشاہ اور اس کی فوج کو بری طرح شکست ہوئی۔ فوج نے اپنے بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے دفاع کی بہت کوشش کی، لیکن بالآخر انہیں محاذ سے پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ دشمن ملک کے سپاہی بادشاہ کے پکڑنے اس کے پیچھے لگ گئے اور بادشاہ اپنی جان بچانے کے لیے گھوڑے پر بھاگ نکلا۔ بھاگتے بھاگتے وہ پہاڑ کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں دوسری طرف گہری کھائی تھی اور ایک طرف دشمن کے سپاہی اس کا پیچھا کرتے کرتے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ اس صورتحال میں اسے اچانک اس بات کا خیال آیا جو کاغذ اسے بوڑھے شخص نے دیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے وہ کاغذ نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس کاغذ پر لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر 3-4 دفعہ اس تحریر کو پڑھا اور اسے خیال آیا کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ ابھی کل ہی وہ اپنی حکومت میں سکون کی زندگی گزار رہا تھا اور تمام عیش و آرام اسے میسر تھا، اور آج وہ دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتا پھر رہا ہے۔ جب آرام اور عیش کے دن گزر گئے تو یقیناً یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ سوچ کر اسے سکون آ گیا اور وہ پہاڑ کے آس پاس کے قدرتی مناظر کو دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے گھوڑوں کے سموں کی آوازیں معدوم ہوتی سنائی دیں، شاید دشمن کے سپاہی کسی اور طرف نکل گئے تھے۔ بادشاہ ایک بہادر آدمی تھا۔ جنگ کے بعد اس نے اپنے لوگوں کا کھوج لگایا جو آس پاس کے علاقوں میں چھپے ہوئے تھے، اپنی بچی کچھی قوت کو جمع کیا۔ مجتمع کرنے کے بعد اس نے دشمن پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی۔ جب وہ جنگ جیت کے اپنی مملکت میں واپس جا رہا تھا تو اس کے ملک کے تمام لوگ استقبال کے لیے جمع تھے۔ اپنے بہادر بادشاہ کے استقبال کے لیے لوگ شہر کی فصیل، گھروں کی چھتوں، غرض ہر جگہ پھول لیے کھڑے تھے اور تمام راستے میں اس پر پھول نشاور کرتے رہے۔ ہر گلی کونے میں لوگ خوشی سے رقص کر رہے تھے اور بادشاہ کی شان میں قصیدے گا رہے تھے۔ بادشاہ بھی اپنے فوجی قافلے کے ہمراہ بڑی شان سے کھڑا لوگوں کے نعروں کا جواب دے رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ دیکھو لوگ ایک بہادر کا استقبال کیسے کرتے ہیں، میری عزت میں اب اور اضافہ ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہوتا، دشمنوں کو مار بھگانا کوئی اتنا آسان نہیں تھا، اور خصوصاً ایک مکمل شکست کے بعد۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک اسے اس خط کا مضمون خیال آ گیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اپنے آپ پر غرور ایک ہی لمحہ میں ختم ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اگر یہ وقت بھی گزر جائے گا تو یہ وقت میرا نہیں، یہ لمحے، یہ حالات میرے نہیں، یہ ہار اور یہ جیت بھی میری نہیں۔ ہم صرف دیکھنے والے ہیں، ہر چیز کو گزر جانا ہے اور ہم صرف ایک گواہ ہیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں اس کا عام مظہر دیکھتے ہیں، لیکن خود کو جھوٹی تسلیاں دلا کر ضمیر کو خاموش کروا دیتے ہیں، حالانکہ یہ وقت ہمارا تھا ہی نہیں۔ ہم صرف محسوس کرتے ہیں کہ زندگی آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ خوشی اور غم کا بھی یہی حال ہے۔ اپنی زندگی کی حقیقت کو جانچیں، اپنی زندگی میں خوشی، مسرتوں، جیت، ہار اور غم کے لمحات کو یاد کریں۔ کیا وہ وقت مستقل تھا؟ وقت چاہے کیسا بھی ہو، آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ انسان کو کچھ معلوم نہیں پڑتا۔
کسی کے دل میں کیا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا، کون اپنا ہے اور کون غیر۔ تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ فتنوں کا زمانہ ہے تو ایسی صورتحال میں سر جھکا کر بس چلتے جانا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تعالی شانہ سے اعانت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی گزر جاتی ہے، ماضی کے دوست بھی بچھڑ جاتے ہیں، جو آج دوست ہیں وہ کل نہیں رہیں گے، ماضی کے دشمن بھی نہیں ہیں اور آج کے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں کچھ بھی مستقل اور لازوال نہیں، کل کے بادشاہ آج فقیر ہو چلے اور کل کے فقیر آج تاج والے ہو چلے، یہاں کچھ بھی بعید نہیں، ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے لیکن تبدیلی کا قانون نہیں بدلتا۔ اس بات کو اپنی زندگی کے تناظر میں سوچیں، آپ نے کئی تبدیلیوں کو زندگی میں دیکھا ہوگا، کئی چیزوں کو تبدیل ہوتے ہوئے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ کی زندگی میں کئی بار غم اور شکست کے حالات آئے ہوں گے اور اسی طرح آپ نے کئی پرمسرت لمحات بھی گزارے ہوں گے۔ دونوں قسم کے وقت کو گزر جانا ہے، کچھ بھی مستقل نہیں۔ ہم اصل میں کیا ہیں پھر؟ اصل چہرے کو پہچانیے، ہمارا چہرہ بھی اصل نہیں ہے، اس نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جانا ہے، تاہم آپ کے اندر کچھ ایسا ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا اور ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے۔ کیا چیز ہے جو کہ غیر متغیر ہے؟ شاید آپ کے اندر کا صحیح انسان۔ آپ صرف تبدیلی کے گواہ ہیں، محسوس کریں اور اسے سمجھیں، جو ہو رہا ہے اسے ماضی سمجھیں اور جو ہونے کا ڈر ہے اسے مستقبل پر چھوڑ دیں۔ آپ صرف حال پر توجہ دیں، آج جو کچھ کریں گے آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کے اچھے برے اثرات آپ کی زندگی میں پڑیں گے۔ اپنی زندگی کی منفی تبدیلیوں کو محسوس کریں اور اپنی ذات سے اس پر قابو پانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔